اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی۔ جب یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ حاضر دماغ اور فکر و نظر رکھنے والی شخصیت تھے۔ علمی معاملات میں کوئی آپ سے بحث میں جیت نہ سکتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کا ایک مشہور طبیب خلیفہ منصور کے دربار میں آیا۔ اس طبیب کو اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طب کے اسرار و رموز کو بڑے متکبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے میں مگن تھے۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کیا پوچھوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیے تاکہ میں بھی تو سنوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں طبی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کی ہیں، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا نہیں؟ طبیب کہنے لگا، مجھے زیادہ علم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا متکبرانہ انداز دیکھا تو پوچھا، میں تم سے چند سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ فرمایا، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی پر کیوں نہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ طبیب آپ کے سوالات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے گویا ہوا، میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں نہیں جانتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کا جواب جانتا ہوں۔ طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مقام سر میں نہ ہوتا تو خشکی کے سبب سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی فاسد مادے باہر نکلتے رہیں تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے، اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر شکنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو پسینہ سر سے پیشانی پر گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑے۔ جب پسینہ شکنوں میں جمع ہو جائے تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے، جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ناک آنکھوں کے درمیان میں اس لیے ہے کہ متناسب لگے، اور ناک کا سوراخ اس لیے بنایا گیا نیچے کی طرف کہ دماغی رطوبتیں آسانی سے باہر نکل سکیں۔ اگر ناک کا سوراخ اوپر کی طرف ہوتا تو یہ بات ممکن نہ تھی اور کسی بھی چیز کی بدبو جلدی دماغ تک نہ پہنچ پاتی۔ منہ پر ہونٹ اس لیے لگائے گئے کہ منہ میں جو رطوبتیں دماغ سے آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے اور جب چاہے نگل لے۔ مردوں کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں تمیز ہو سکے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی کہ چہرہ صاف ہو اور اس کی جانب کشش پیدا ہو، اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ مرد اور عورت کی محبت کشش سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر عورتوں کے منہ پر داڑھی ہوتی، ایک تو ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا اور دوسرا کشش پیدا نہ ہوتی جس سے محبت بڑھتی ہے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر طبیب حیران پریشان رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا اپنے دادا جان سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ طبیب نے یہ بات سنی تو خلوص دل سے مسلمان ہو گیا اور آپ کی علمیت اور قابلیت کا دل سے معترف ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔